حد تو یہ ہے، یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ جب شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تب بھی یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ شیطان قید میں، نفس تھوڑی نہ قید میں، نفس ایکٹیو ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے، ایک واقعہ مشہور ہے کہ مرزا غالب دلی میں کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان میں کسی کمرے میں بیٹھ کے آم کھا رہے تھے رمضان کے دنوں میں۔ کسی نے دیکھا، کہا مرزا صاحب روزے کے دن آپ کھا رہے ہیں؟ ارے اس دن تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے۔ تو جانتے کیا کہا؟ ہاں، جس کمرے میں قید کیا جاتا ہے وہ کمرہ یہی ہے۔ شیطان قید ہوتا ہے، نفس نہیں قید ہوتا۔ نفس اور شیطان میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے، نفس کا کام ہے انسان کو بہکانا۔ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ نفس کا کام کیا ہے؟ زور سے بولو۔ انسان کو بہکانا۔ اور شیطان کا کام ہے کہ نفس کے بہکاوے کو مدلل بنانا، مبرہن بنانا۔ مثال کے طور پہ نفس نے روزے دار کو بہکایا کہ کھا لے۔ کیا؟ کھا لے، یہ نفس نے بہکایا۔ شیطان نے اسے مدلل کر دیا کہ نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، نہیں کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا۔ یہ دلیل پیش کیا، اور شیطان اتنا ذلیل ہے کہ شروع سے دلیل پیش کرتا رہا۔ گھمنڈی ہے، اسی لیے جس میں گھمنڈ ہو سمجھ جاؤ وہ ابلیس کا پیروکار ہے۔ حضرت آدم کے لیے جب سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا تو سب چلے گئے سارے فرشتے، شیطان نہیں گیا، اکڑ گیا۔ اور دلیل کیا پیش کی؟ اے اللہ انا خیر منہ، I am better than آدم۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟ دلیل دیا۔ کیا دیا اس نے؟ اسی دلیل نے اسے ذلیل کر دیا۔ اس کا کام ہے نفس کی سرکش چالوں پر کو مدلل کرنا۔ نفس نے کہا شراب پی لے، شیطان نے کہا ضرور پینا، کیونکہ جب شراب پیے گا تو تیرا پیٹ اچھا رہے گا، ڈائجیشن سسٹم ٹھیک رہے گا۔ اس نے دلیل پیش کر دی۔ تو مین شیطان نفس ہے۔ شیطان تو صرف نفس کا سپورٹر ہے، اور یہ نفس ہمارے اندر جو ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ اتنا بڑا بدماش ہے کہ رمضان میں بھی یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے ہم بیٹھے ہیں اللہ کا کام کرنے، لیکن نفس بیچ میں اپنا کام کر دیتا ہے، اپنی بات منہ سے نکلوا لیتا ہے۔ شیطان زنجیر میں جکڑا ہے، نفس اس کا کام کر رہا ہے، تو نفس آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ بس اسی نفس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نفس کی 6 کیٹیگری ہے۔ کتنی کیٹیگری؟ پہلا نفس ہے نفس امارہ، یہ برائی کا نفس ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز نہ پڑھے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے، روزہ نہ رکھے نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے، پیسہ رکھ کے حج نہ کرے نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی کمیونٹی میں اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا کرے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے۔ تو نفس امارہ وہ ہے جو آپ کو شراب پلوا دے، زنا کروا دے، بے حیائی کروا دے، منہ سے گالی نکلوا دے، غیبت کروا دے، بائٹنگ کروا دے، حسد کروا دے، آپ سے روحانی بیماری جسمانی بیماری سب پیدا کر دے۔ یہ نفس امارہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، مطلب اے اللہ ہمیں نفس امارہ کی آوارگی سے بچا لے، ہمیں نفس امارہ کا متبع نہ بنائے۔ نفس مومنہ نے کہا پیر کا دامن مت چھوڑ، نفس امارہ نے کہا عقل لگا
ہو سکتا ہے پیر کی عقل کام نہ کر رہی ہو سکتا ہے پیر کے اوپر سحر ہو گیا ہو سکتا ہے پیر کسی سازش کا شکار ہو سکتا ہے پیر کا کان بھر دیا گیا ہو. یہ اس طرح کے خیال نہ نفس ملہمہ کا ہے، نہ نفس مومنہ کا ہے، نہ نفس راضیہ کا ہے، نہ نفس مرضیہ کا ہے، نہ نفس مطمئنہ کا ہے. یہ کام نفس امارہ کا ہے، نفس شیطان کا ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی رہے تو نفس امارہ جس کی دعوت دے اسے ڈینائی کر دو، انکار کر دو. تیرا یہی انکار تجھے مولا کے قریب کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. کیا؟ لوامہ. یہ تھوڑا سا نرم اور گداز ہے اس میں. نفس امارہ آپ نے سن لیا، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف. کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو برائی کو برائی بتا دیتا ہے کہ یہ مت کر، یہ برائی. شراب مت پی، اس میں برائی. نماز مت چھوڑ، اس میں برائی. بدکاری مت کر، اس میں برائی ہے. یہ نفس لوامہ ہے جس نے بری چیزوں کو تیرے سامنے بری دکھا کے پیش کر دیا. نفس امارہ میں بری چیزیں اچھی لگتی. اگر گناہ اچھا لگنے لگے، لطف آنے لگے، مزہ آنے لگے تو سمجھ جاؤ نفس امارہ کی پیروی ہو رہی. گناہ برے لگنے لگے سمجھ جاؤ نفس لوامہ کی پیروی ہو رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک فرماتا لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی. یہ ایسا نفس ہے کہ اس کی قسم اللہ نے کھائی. پھر نفس لوامہ جو ہے وہ بندہ پہلے نفس امارہ کے پیچھے رہتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے اس کا نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے. پھر نفس لوامہ جو ہے ترقی کرتے 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 نفس ملہمہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ یہ تیسرا نفس ہے. نفس ملہمہ یہ وہ نفس ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے. لوامہ نے برائی کو برائی دکھا دیا لیکن نیکی کی طرف بلایا نہیں. ملہمہ جو ہے اسی کو نفس مومنہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے. اگر آپ کا دل چاہے روزہ رکھنے کا سمجھ جاؤ نفس ملہمہ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہو. جب بندہ برائی کرے تو نفس امارہ کا پرستار ہے. جب بری کو بری سمجھے لیکن نیکی نہ کرے نفس لوامہ کو فالو کر رہا ہے. اور جب بری کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف قدم بڑھانے لگے سمجھو نفس ملہمہ کے پیچھے جا رہا ہے. یہ مومنین کا نفس ہے. نفس ملہمہ کس کا نفس ہے؟ زور سے بولو. مسلمانوں کا نفس ہے. چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ. یہ مطمئنین کا نفس ہے. ایک ہے مومن، ایک ہے مطمئن. دونوں میں فرق یہ، مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ نفس ملہمہ اور نفس مومنہ. اور نفس مطمئنہ یہ کہہ رہا ہے تو اطمینان رکھ، اپنے قلب کو مطمئن کر. تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر. کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر. کسی کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر. دنیا کمانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر. دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے. دنیا کے لیے آخرت کو داؤں لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے ساتھ. تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس مطمئن ہے کہ جب بندے کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس ترقی کرتے کرتے 5ویں مرحلے میں پہنچ کر نفس راضیہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ زور سے بولو. نفس راضیہ بن جاتا ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اطمینان جو ہے وہ نفس کی کیفیت کا نام نہیں ہے، اطمینان دل کی کیفیت کا نام ہے. کہتے ہیں نا حضرت
آپ نے اتنی دیر تقریر کیا مگر ابھی بھی دل سیٹسفائی نہیں ہوا. تو سیٹسفیکشن جو ہے یہ نفس کی حالت نہیں ہے, یہ دل کی حالت ہے. کس کی؟ زور سے بولو. اور یہاں رب فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, حالت دل کی ہے. رب فرما رہا ہے نفس مطمئن. امام غزالی فرماتے ہیں اب تو سمجھ جا کہ جب بندے کا نفس اس کے دل کا تابع ہو جائے اور دل نفس کا تابع, تو پھر اس کا نفس نفس نہیں, نفس امارہ یا ملہمہ نہیں, بلکہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے. اور قلب المؤمن عرش اللہ, جب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے لوگ اپنے کاندھے پر ولی کو نہیں عرش الہی کو لے کے چل رہے ہیں, عرش الہی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ صالحین کا نفس ہے. نفس مطمئنہ کس کا نفس ہے؟ اب پھر سے سنیے. نفس امارہ گنہگاروں کا, کافروں کا نفس. کس کا؟ کافروں مشرکوں کا نفس ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ آدھے آدھے والے جو ہوتے ہیں, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, ان کا نفس ہے. نفس ملہمہ مومنین کا نفس ہے. نفس مطمئنہ صالحین کا نفس ہے, اولیاء اللہ کا نفس ہے. پھر یہی عادت, یہی دل کا اطمینان اس بندے کو اللہ کا ایسا ذاکر بنا دیتا ہے, ایسا نام جپنے والا بنا دیتا ہے کہ اس بندے کا نفس ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ بن جاتا ہے. نفس راضیہ کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی رضا سے راضی ہونے لگتا. پیسہ ہے تب بھی اللہ کی رضا سے راضی ہے, غربت ہے تب بھی راضی ہے, بھوک ہے تب بھی راضی ہے, پیاس ہے تب بھی راضی ہے, شدت ہے تب بھی راضی ہے, قرض کا بوجھ ہے تب بھی راضی ہے. یعنی جو بندہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے, مسکرائے, صبر کی ساری انتہا کر دے, وہی بندہ نفس راضیہ پر متمکن. اور یہ کسی معمولی انسان کا نفس نہیں, یہ صابرین کا نفس ہے. کس کا نفس ہے؟ صابرین کا نفس ہے. ذرا دیکھ کربلا میں کیا ہوا. ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار اور ایک طرف 22 سے 72 صابرین. وہ صابرین 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے مگر شکوہ نہیں, شکایت نہیں. ایک کے بعد ایک لوگوں کا لاشا اٹھ رہا, شہادتیں ہو رہی, خون کربلا کے رڑ میں بہ رہا ہے مگر راضی, اللہ کی رضا سے راضی. یہ راضی اور برضائے حق ہونا یہ حسینی نفس ہے, یہ صابرین کا نفس. اس لیے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا تو نفس امارہ کو لات مار کر نفس لوامہ کی طرف بڑھ, اور آگے نفس ملہمہ کی طرف بڑھ, اور آگے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ, اور آگے نفس راضیہ کی طرف بڑھ. اچھا ہو تب بھی شکر ادا کر, برا ہو تب بھی شکر ادا کر. جب تو شکر ادا کرے گا تو چہرہ تیرا ہوگا, جلوہ حسین کا نظر آئے گا. اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر مسکراتا رہتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے جو فائنل سٹیج ہے, ٹاپ ریٹنگ, ٹاپ کوالٹی کے جو اولیاء, یعنی نفس راضیہ پھر نفس راضیہ نہیں رہتا, نفس مرضیہ بن جاتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. تو پہلا مرحلہ راضیہ کا ہے کہ تو اللہ کا طالب بن. کیا بن؟ زور سے بولو. تو اللہ کا طالب بن, اور آسان کر دوں, تو اللہ کا لور بن, لور پریمی بن. اور جب یہی طلب آگے بڑھتی ہے تو وہ دن آتا ہے کہ تیرا نفس راضیہ مرضیہ میں بدل جاتا ہے. اب تو اللہ کا طالب نہیں, تو اللہ کا مطلوب بن جاتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی محبوب الہی بن کے چمکتا ہے، کوئی محبوب سبحانی بن کے چمکتا ہے، کوئی مخدوم اشرف محبوب یزدانی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی سراج الدین بخاری شاہ عالم کی شکل میں محبوب باری بن کے چمکتا ہے. پھر بندہ لور نہیں اپنے رب کا بھی لوڑ بن جاتا ہے. نفس مرضیہ اور راضیہ میں یہی فرق ہے کہ راضیہ میں طلب ہے طالب کی، بندہ طالب کہتے ہیں نا حضرت مجھے آپ سے طالب ہونا، تو ایک ہوتا ہے بندے کا طالب ہونا اور ایک ہوتا ہے بندے کے ذریعے اللہ کا طالب ہونا. بندہ طالب ہے اور جس کے ہاتھ پہ طالب ہوتا ہے وہ مطلوب کہلاتا ہے. کیا زور سے بولو. تو نفس راضیہ میں بندہ طالب اللہ مطلوب، اور نفس مرضیہ میں اللہ طالب بندہ مطلوب ہو جاتا. اور نفس مرضیہ جو ہے وہ مقام رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کی خوشخبری انہیں سنائی دی جاتی ہے. وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی خوشخبری انہیں سنائی جاتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاكَ جو بہت دستار پہنا دیا جاتا ہے. اب اگر وہ گردن اٹھا دے تو پھر قبلہ فلسطین نہیں مکہ بن جاتا، کیونکہ وہ بندہ طالب نہیں مطلوب ہو گیا، محب نہیں محبوب ہو گیا. اور یہ مقام رضا، مقام تسلیم و رضا، یہ ذات محمدی کا نفس ہے، یہ نفس پاک محمدی. اور یہ صرف اولیاء صدیقین کو نصیب ہوتا ہے، سارے ولیوں کو نصیب نہیں ہوتا. اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے اختیار کو چھوڑ کر کے ترک الاختیار بعد القضاء، واقعہ ہو جانے کے بعد اپنے اختیار کو چھوڑ دینا پہلا اسٹیپ ہے. ہم روک سکتے تھے مگر ہم نے نہیں روکا کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی مرضی اس میں نہیں. اسے کہتے ہیں مقام رضا، مقام مرضیہ. دوسرا مرحلہ ہے کہ الاختیار بمر القضاء، قضا یعنی موت کی کڑواہٹ سے خوش ہو جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کو اللہ کی رضا پہ ایسا راضی ہونا کہ ہر تکلیف پر فرحت محسوس کرنا، ہر مصیبت پر مسکرا دینا. یہ مقام رضا کی انتہا ہے.